جی میر عامر طلال گوپانگ، مسٹر مجاہد علی، ڈاکٹر سیمی بخاری، مسٹر خالد حسین مکسی، مسٹر آفرین خان، مسٹر اسامہ قادری، مسٹر محمد اکرم چیمہ has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. جی میاں صاحب آپ اپنا بجٹ تقریر کنٹینیو کر لیں، اس کے بعد جو میں اس کو جی پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر. اس کے بعد جو میں اس کو جی پلیز. جی شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ہم سب یہاں پر اس ایوان میں رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اور ان کے مسائل اور ان کی مشکلات اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت کے حوالے سے یہاں پر ڈبیٹ، لیجسلیشن، بحث مباحثہ اور فیصلوں کے لیے جس سے کہ ان کی تقدیر جڑی ہوئی ہے اس کے لیے بھجوایا ہے. یہاں اسپیکر میں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے صرف یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 دن سے جو یہاں پر بدقسمتی سے آپ تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھ لیں پلیز، تشریف رکھ لیں، آپ تشریف رکھ لیں پلیز. جی پلیز آپ مراد آپ پلیز 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 تشریف رکھ لیں پلیز. تو پلیز جو کچھ ہوا نہیں اس کو جو اس کو کچھ میں ہوا کہہ رہا ہوں وہ انتہائی افسوسناک تھا. یہ ایوان جناب اسپیکر بشمول آپ کے اور پورے اس ہاؤس میں ہر دن کا خرچہ تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. اس کے لیے جناب اسپیکر یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے، ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے. اگر ہم ان وسائل کو ہم امانت جان کر اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ناٹ فیئر ٹو آور سیلف اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان. جہاں اسپیکر ہم یہاں پر یقین مانیے کہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں اور اینڈ آئی ایم سیئنگ دس probably on behalf of not only honorable members of the opposition, probably the spirit of this entire house کہ یہاں پر ہم آئے ہیں لوگوں کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے. ہم آئے ہیں یہاں پر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے. ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر ایک کسان کی بات کرنے کے لیے، ایک مزدور کی بات کرنے کے لیے، ایک طالب علم کی بات کرنے کے لیے، ایک یتیم اور بیوہ کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے، بے روزگاروں کی بات کرنے کے لیے، کس طرح ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر ان معاملات کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہاں پر پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے پہنچایا ہے اور ہمیں ان کی نمائندگی صحیح طریقے سے کرنی چاہیے.
منفی، میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا اپوزیشن کا کہ ہم یہاں پر بات کریں گے، ہماری بات سنی جائے گی، تو ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ان کی بھی بات سنیں گے. لیکن بہرحال جو ہوا جناب اسپیکر، نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا، اور ہم یقین مانیے we became laughing stock in the eyes of the people of Pakistan and in an extended way, in the entire world. تو میں آپ سے جو یہاں پر آج گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی جناب اسپیکر. اس کو بلڈوز کیا گیا ہے. آپ یقین کریں کہ اس میں لیگل خامیاں ہیں. ہم نے اپنی آواز اٹھائی، ہماری آواز نہیں سنی گئی. پھر سینٹ پہ جا کے باقاعدہ پوری اپوزیشن نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا اور اس بلڈوز لیجسلیشن کو وہاں پر بلاک کیا. میری آپ سے یہ گزارش ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کی جو شاندار روایات ہیں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس حوالے سے ایک فل فور کمیٹی. میں بالکل میاں صاحب جو آپ نے بات کی ہے اس پہ ایک آپس میں ڈسکشن ہوا ہے، وہ مجھے دے دو. کدھر ہے علی محمد خان جی؟ وہ لے کے آئیں. اس میں ڈسکشن ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنے گی اور وہ کمیٹی جو ہے نا لیگلی اس کی سٹیٹس کو ڈسکس کرے گی اور وہ دونوں سائڈ جو ہے نا اپنے نام دیں گے، اس کے مطابق کریں گے. جی. اور دوسرا جو چونکہ آپ کے بل کے حوالے سے جو اعتراضات تھے اور جو آپ کی ایشوز ہیں، اس کے لیے وہ کمیٹی جو ہے نا تمام معاملات کو دیکھے گی جو اس کی لیگل آسپیکٹ ہیں. بلکہ میں وہ آ جائے میں پورا اس کو پڑھ لیتا ہوں، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم کمیٹی بناتے ہیں. جی جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ شور و غل میں میری باتیں جو کہ یہ میری نہیں، اس ہاؤس کے حوالے سے عوام کے مسائل اور پاکستان کے حوالے سے تھیں، میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں ریپیٹ کروں گا. لیکن یقیناً میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں جو چیدہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں وہ ضرور آپ کی خدمت میں یہاں پر میں عرض کروں گا. میں نے شروعات یہاں سے کی تھی کہ اگر جناب اسپیکر غریب عوام کی، لوگوں کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. یہ میں نے اس لیے کہا جناب اسپیکر، پچھلے 3 سالوں میں یہ چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے. پچھلے 3 سالوں میں جو ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی، اس کے باوجود بھی جو ٹیکس ریونیو کس حد تک اپنا ریسیو کیے گئے، میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. اس کے نتیجے میں غریب کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے. جناب اسپیکر، لوگوں نے مجبور ہو کر اپنے بچوں کی چونکہ فیسیں ادا نہیں کر سکتے، اسکول چھوٹ گئے ہیں. اس ایئر کنڈیشن ہاؤس میں میں اور آپ شاید ان حالات کا صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے جو کہ پاکستان کے طول و عرض میں، چاہے وہ مہران کی وادیاں ہوں یا پنجاب کے میدان ہوں یا KPK کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں، ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ ان 3 سالوں میں ہمارے ملک کے کروڑوں عوام کے اوپر کیا گزری. اس لیے میں اگر یہ جب کہتا ہوں کہ یہ 3 سال کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے بھوک دنگ، افلاس، مجبوریاں اور بدحالی اور مایوسی نے جگہ لی، اور یہ بجٹ ایک دفعہ پھر
महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा, मजीद बदहाली आएगी माशी, और लोगों की पहले ही जेबें खाली हो चुकी हैं, जो बाकी कुछ बचा है वो भी खाली हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर आप मौजूद नहीं हैं, बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आपके जरिए उन तक बातें पहुंच जाएंगी कि उन्होंने 66 सफ़ों की स्पीच की पढ़ी। उन्होंने हर सफ़े पे क्या लिखा था? महंगाई महंगाई महंगाई। हर सफ़े पे क्या लिखा था? गुर्बत ने गरीब को मार दिया। हर सफ़े पे क्या लिखा था कि बेरोजगारी ने तबाही कर दी है। हर सफ़े पे क्या लिखा था कि पाकिस्तान की माशी बदहाली तारीख में इतनी नहीं हुई जितनी कि इन 3 सालों में हुई है। जनाब स्पीकर, आप कहेंगे कि शहबाज शरीफ ये तुम बात कर रहे हो, उसकी कोई बताओ, मुझे कोई फैक्ट्स बताओ। फैक्ट्स ये हैं जनाब स्पीकर, जब 2018 में, जुलाई 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, उस वक्त जीडीपी 5.8% पे थी, और जब ये हुकूमत पीटीआई के जिम्मे आई, किन हालात में आई आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिन हालात में इनको मिली यह हुकूमत 5.8% 2018 में, अगले साल वो शरह तरक्की धड़म करके 2.1 पे आ गई, सिर्फ 1 साल में। और जनाब स्पीकर, कोविड से पहले, मैं कोविड की बात बाद में करूंगा, कोविड से पहले वो -0.05 पे आई। तारीख की 1952 के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम तरीन सतह पर हमारी जो ये जीडीपी है वो आई 1952 के बाद, द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, उसके नतीजे में क्या हुआ कि इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग, इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे एक गहरी गार में धकेले गए, 2 करोड़ लोग। और आज एक गरीब घराने का जो खर्चा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रोटी और दाल के ऊपर लग जाता है। वो कहां से घर का कमाने वाला अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई का इंतजाम करेगा जो कि छीनी जा चुकी है उनसे। मैं आऊंगा अभी उस तरफ के किस तरह नवाज शरीफ के दौर में किस तरह अद्वियात और इलाज मुफ्त सरकारी अस्पतालों में किया गया था। अल्लाह ताला के फजल करम से वो छिन चुका है। उस घर के कमाने वाले शख्स को उसको यह फैसला करना है कि मैं इन 6 बच्चों के लिए रोटी और दही या दाल का इंतजाम करूं या गरीब बेटी के लिए मैं दवाई लेके आऊं। उसको यह इंतजाम करना है कि इन पैसों से जो कि रियल टर्म में हमारे एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो 18% इन 3 सालों में कम हो चुकी है। जनाब स्पीकर, उसको यह फैसला करना है कि मैं बच्चे की जो बनियान फट गई है उसको खरीद के लाऊं या टूटी हुई जूती को रिपेयर करवाऊं, स्कूल की फीस कहां से लेके आऊं और बच्ची के लिए दूध कहां से लेके आऊं। जनाब स्पीकर, ये हैं वो चैलेंजेस आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो कि एक गरीब मजबूर बेवा और यतीम को उससे वास्ता है। मैं और आप यकीन करें कि पूरी तरह एहसास करने के बावजूद भी उनके दिल के अंदर उनके जो जज्बात हैं हम नहीं पहुंच सकते। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से जनाब स्पीकर मैं अर्ज करना चाहता हूं, और यहां पर सरकारी मुलाजमीन बैठे हैं,
یہ نہیں بات کریں گے مگر یہ پورا ہاؤس ان کی بات کرے گا کہ کس طرح ان کی جو آمدن ہے اس میں ریل ٹرم میں کمی ہوئی، اور یقین کریں کہ ان کی ایک بڑی تعداد جناب اسپیکر وہ بھی خط افلاس سے نیچے جا چکی ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر اس بجٹ کے حوالے سے کروڑوں لوگ سوال کر رہے ہیں، پکار کے پوچھ رہے ہیں کہ ان 66 صفوں میں وہ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں، وہ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں جناب اسپیکر کہ اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ ایسے، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ کا آسمان چھت کا کام دیتی ہے اور خدا کی زمین ان کے لیے فرش کا کام دیتی ہے۔ ایک کمرے میں کرائے کے اوپر ایک 6 یا 8 افراد کا کنبہ جس قسم پرسی میں زندگی بسر کرتا ہے جناب اسپیکر، میں اور آپ نہیں، یہ پورا ایوان سنجیدگی سے احساس کرتا بھی ہے تو ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے۔ جناب اسپیکر، وہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، ان جعلی بجٹوں کے نتیجے میں 50 لاکھ لوگ اور بے روزگاری کی ایک اندھیری غار میں دھکیلے جا چکے ہیں۔ 50 لاکھ لوگ، 50 لاکھ۔ اور جہاں تک گھر بنانے کے تعلق ہے جناب اسپیکر، تو آج جو ماڈرن پوش ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو ان گھروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ محلات جہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، وہاں پر جنہوں نے گھر خریدنے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شمار کروائیں اور ہماری جو غریب آدمی کے لیے جو ہم نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا ہے اس کو شامل کریں۔ اس سے بڑا جناب اسپیکر فجنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ 3 سال گزر گئے، 4تھا بجٹ ہے، ایک اینٹ تک نہیں لگی۔ فیتے کاٹتے ہیں، تختیاں لگاتے ہیں، کن منصوبوں کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے دور میں بنے اور مکمل ہوئے۔ اور جناب اسپیکر، آپ نہ میں، کون چاہے گا کہ اس ملک کے اندر بے روزگاری ہو؟ لیکن جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری کی شرح پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے، 15%۔ بتائیے کہ جناب اسپیکر، ریاست مدینہ کا دن رات ذکر کرنا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی خدا نہ خواستہ بھوکا رات کو سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی اپنا آسمان کھلے آسمان کے نیچے سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں اتنے بڑے وعدے اور دعوے کر کے اور عملی طور پر دامن خالی ہو؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ 15% جو آپ کی ان امپلائمنٹ کی شرح ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اس کمبائن کر لیں جو آپ کی اس وقت مہنگائی کی جو شرح ہے وہ ڈبل ڈیجٹ 16% پہ ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ پاکستان کی ترقی تب ہے جب پورا پاکستان ترقی کرتا ہے جناب اسپیکر۔ اس میں مہران کی وادیاں، KPK ہمارا خوبصورت صوبہ، اس میں بلوچستان، اس میں سندھ، اس میں گلگت بلتستان، اس میں کشمیر سب شامل ہیں، تب پاکستان آگے بڑھے گا۔ ایک صوبہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا پاکستان کو لے کر، بلکہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جیلسی پیدا ہوتی ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں اگر آپ اشیاء خرد و نوشت کی مجموعی اضافے کی اگر آپ
तहकीक करना चाहें तो वो 30% हो चुकी है, 30% इन 3 सालों में। बताएं फिर गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18-15 हजार रुपए है, वो किधर जाएगा, कहां जाएगा, वो कहां पर, किसके हाथ वो अपना लहू तलाश करेगा, किससे इंसाफ मांगेगा? जनाब स्पीकर, यह सूरत हाल बन चुकी है। मैं समझता हूं कि होश के नाखून हमें लेने चाहिए थे। 3 सालों में जिस तरीके से डील किया गया, 3 सालों में जिस तरीके से इश्यूज को हैंडल करना चाहिए था, मामलात को हैंडल करना चाहिए था, उसके बजाय पूरी की पूरी तवानाइयां ऑपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता रहा, बदतरीन इंतकाम। ये फैक्ट है। ये जो पहली जो 2 रोज हैं जनाब स्पीकर, आज यहां पर वो लोग बैठे हैं जो 6-6 महीने, साल 1.5 साल कैद काट के आए हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। आज भी सैयद खुर्शीद शाह वो पाबंद सलासल हैं, उनका बेटा भी पाबंद सलासल है, ख्वाजा आसिफ भी पाबंद सलासल है। जनाब स्पीकर, कौन कहता है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए? मगर उसके इंसाफ उसका बेंचमार्क है, फेयरनेस उसका बेंचमार्क है। मैं उस तरफ अभी आऊंगा क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट है आज की बजट की स्पीच का। उसके बारे में मैं आपसे जरूर आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, देखिए, कोविड आया और कोविड के ऊपर मैंने और पूरी ऑपोजिशन ने दिल खोल कर कहा कि ये कौमी एक इमरजेंसी है, कौमी मामला है। हम मिलकर इसमें अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह भी हम करेंगे, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मामला है, किसी एक फर्द का या किसी एक सूबे का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मामला है। हम अपनी हर चीज, हर तमाम अपने इख्तिलाफात हम दफन कर देंगे, कोविड के लिए सब अपनी जानें लड़ाएंगे। आपने थ्रू योर गुड ऑफिसर्स, आई वुड लाइक टू रिफ्रेश योर मेमोरी ऑनरेबल स्पीकर, कि आपने फिर एक कॉन्फ्रेंस आपने बुलवाई, आपको याद है? आपको जी कॉन्फ्रेंस बुलवाई, उसमें मैं भी था इनवाइटेड, ऑनरेबल जनाब बिलावल साहब भी उसमें इनवाइटेड थे, मौलाना असद और सब इनवाइटेड थे। इमरान खान न्याजी साहब तशरीफ लाए, उसके बाद उन्होंने स्पीच की, उसके बाद मुझे आपने इनवाइट किया। तो मैंने देखा कि स्क्रीन पर इमरान न्याजी साहब मौजूद नहीं हैं। मैंने आपसे पूछा कि जनाब स्पीकर वो प्राइम मिनिस्टर किधर हैं? तो आपने कहा कि उनको जरूरी काम पड़ गया है, वो चले गए। अब बताइए जनाब स्पीकर कि कोविड मुल्क में तबाही फैला रही हो और पूरा पाकिस्तान को इकट्ठा करना वजीर आजम का काम था, मगर हमने वॉलंटरीली हमने अपने आप को ऑफर किया कि कोई बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमें जनाब प्रोटोकॉल में पढ़ना है। हम सब ने यक जुबान होकर कहा कि हम इस मामले के ऊपर सब इकट्ठे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर करके चले गए कि उनको कोई अब कोविड से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा था उस दिन या उसके कई महीनों बाद जनाब स्पीकर, लेकिन वो तशरीफ ले गए, चले गए वो। हालांकि उस वक्त मेरा ख्याल है कि कहते हैं कि हर नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम की जेब खाली है, इसीलिए ये बजट भी जाली है। हालिया दिनों में जो कानून साजी की गई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और फिर मजबूरन मैंने भी और बिलावल साहब ने भी, हम सब ने हमने फिर बाइकआउट किया कि भाई अगर हमारी इनको जरूरत नहीं है तो फिर ये जाने, इनका काम जाने। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने तौर पर जो भी हमारी खदमात थी वो हम करते रहे। अब बताइए कि 1200 अरब रुपए का कोरोना का पैकेज आया। यहां स्पीकर, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बात ना करूं जिससे कि किसी की दिल आजारी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो बात करूं जो रेलेवेंट है
اگر نہیں کروں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہاؤس کو بھی اور خدا کو بھی میں جواب دہ ہوں. مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا, انہوں نے اناؤنس کیا, وہ بدترین غفلت, نیگلیجنس, انکمپٹنس کے نظر ہو گیا. دیکھیے کہ چین نے ہمیں توفتاً ویکسین دی جس کی ہم پوری قوم ان کی شکر گزار ہے, اور کسی ملک نے بھی دی, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن کیا ہم نے صرف تحفوں کے اوپر اکتفا کرنا تھا؟ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں تھی, ایک خوف تھا کہ نہ جانے یہ کہاں سے کووڈ کی بلا آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو جناب اسپیکر, اس وقت تو پھر ہمیں ہر چیز کو ایک طرف کر کے ہمیں تمام توانائیاں, تمام وسائل اکٹھے کر کے جھونک دینی چاہیے تھے تاکہ ہم اس قوم کا آخری بچہ, ماں, بھائی, بزرگ کو کرونا کے خلاف جو اس کی وبا ہے اس سے بچانے کی پوری تدبیر کریں, کوشش کریں. لیکن جناب اسپیکر ایسا نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ پہلا کووڈ کا حملہ ہوا مارچ 2019 میں, جب میں آخری فلائٹ لے کے وہاں سے لنڈن سے پاکستان آیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو تھرو لائٹ آن دیٹ. اور اب تیسرا اٹیک کووڈ کا وہ ہوا ہے. ان بٹوین جو آپ کو سپیس ملی, وقت ملا, اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ ماں سوائے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ, ماں سوائے کہ اگر اپنا چینل کوئی اپنا بات کرتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اگر کوئی صحافی لکھتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اور جو بولتا ہے اس کو نائب نیازی گٹھ جوڑ جو اس کو پکڑ لے. جناب اسپیکر, کوئی بھی ہوتا تو وہ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے تمام توانائیاں, تمام وسائل پوری قوم کو مجتمع کر کے, اور جسے کہتے ہیں کہ بینٹ بیکورڈز, اور وہ کرونا کی ویکسین کے لیے اربوں روپے جھونک دیتے, وہ بھی کافی نہ تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی, ایک چیز کی کمی تھی, the will to do, the will to act, the will to implement, اس کی کمی تھی. وگرنہ یہ خداداد ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, بہت وسائل دیے ہیں. کرنا ہو تو پھر ہر چیز ممکن ہے. اگر یہ ملک تمام دنیا کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایک ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو خدا کی قسم پاکستان ہر چیز کر سکتا ہے. بالکل جناب اسپیکر. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایٹمی صلاحیت کی شروعات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اپنا کہ انہوں نے ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب اسپیکر ان کو مضبوط کیا اور محفوظ کیا. اور یہ کوئی کسی انڈیویجول کی, جس طرح میں کورونا کی بات کر رہا ہوں, اٹ واز ناٹ دی benefit of one individual, the entire Pakistan. وگرنہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہر پاکستانی ان تین سالوں میں جو ہماری جو پر کیپٹا جو ہمارا جو قرض ہے جس کو آپ ڈیٹ کہتے ہیں, ہر پاکستانی پر کیپٹا جو اس کا ڈیٹ ہے وہ اس وقت 2.25 لاکھ روپے پہ پہنچ چکا ہے. ہمارے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں جناب اسپیکر, ان کا بھی آخری بال مورٹگیج ہو چکا ہے. کیا کوئی قوم اس طرح زندہ رہ سکتی ہے کہ ایک ہاتھ میں ایٹمی طاقت ہو اور ایک ہاتھ میں اپنا کشکول ہو؟ This is not sustainable. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہمیں انشاءاللہ ایٹمی طاقت بن کے رہنا ہے. اس کے لیے ہمیں وہ حالات اور وسائل پیدا کرنے ہوں گے جناب اسپیکر کہ
beggars can't be choosers. جو ایک ہاتھ پھیلانے والا وہ تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا, وہ تو ہمیشہ ڈکٹیشن لے گا. اگر ڈکٹیشن ختم کرنی ہے, اگر ہم نے اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ کشکول توڑنا ہوگا جو کہ راتوں رات نہیں ٹوٹ سکتا, میں مانتا ہوں, لیکن اس کے لیے وہ شروعات تو کریں. مگر ہوا کیا جناب اسپیکر کہ ان 3 سالوں میں قرضوں کے حوالے سے کیا کچھ ہوا میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. مگر ہم پہ یہ الزام دن رات لگتا تھا کہ جی انہوں نے برآمدات کو, ایکسپورٹس کو انہوں نے نہیں بڑھایا, بالکل وہ ایبسلوٹلی پلیٹو ہے, اور انہوں نے فلاں کیا ڈمکان کیا. انہوں نے کیا کیا 2018 میں, جہاں پر جناب اسپیکر مسلم لیگ نون کی حکومت کے مکمل ہونے پر جو لیول تھا ایکسپورٹس کا, اس کے بعد آج تک ان 3 سالوں میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 35% گر چکی ہے, 35%. اور میں آپ کو صرف, میں کسی کمپلیکیٹڈ سچویشن کو یہاں پر نہیں لانا چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب روپے کی قیمت 35% ڈالر کے مقابلے میں گری تو آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ اسی حساب سے وہ مہنگی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر چیز مہنگائی کی طرف گئی, اور پھر آپ کا جو کاروبار, زراعت, کارخانہ, ہر چیز اس کی مصنوعات مہنگی ہوئی. بٹ لیٹس لیو دیٹ پوائنٹ فار سم ادر ٹائم ٹو ڈیبیٹ. ابھی میں خالی ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں کہ 35% روپے کی قدر گرانے کے باوجود آج تک ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 2018 کے مقابلے میں نہیں بڑھ سکی. جناب اسپیکر, کتنی بڑی یہ شومی قسمت ہے کہ ملک کو تو مہنگائی کے طوفان میں انہوں نے برباد کر دیا, لیکن ایکسپورٹس یہ 3 سال میں نہیں بڑھا سکے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر انہوں نے ان 3 سالوں میں 10,000 ارب روپے سے زیادہ فزیکل ڈیفیسٹ کیا, یعنی مالیاتی خسارہ 10,000 ارب روپے سے زیادہ ان 3 سالوں میں. اور جس حکومت کو دن رات یہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں, نواز شریف کے 3 ادوار 1990-93, پھر 97 سے لے کے 1999, اور پھر 2013 سے 18, ان 10 سالوں میں نواز شریف کے 3 ادوار کا جو بجٹ خسارہ ہے, جو فزیکل ڈیفیسٹ, وہ ایک طرف, اور ان 3 سالوں کا فزیکل ڈیفیسٹ اس سے زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے اس سے. اور پھر جناب اسپیکر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جھوٹ کو سچ کہیں تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے گا اور سچ کو سچ کہا جائے گا. اور جناب اسپیکر ان تمام لگژریز کو اڈاپٹ کرنے کے باوجود قرضے لے لیے, فزیکل ڈیفیسٹ کر لیے, روپے کی قدر کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں وزراء نے کہا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ ڈیویلیو ہوگا, اور اس سے جناب وہ جو فیوچر میں بیٹنگ کرتے ہیں, سٹہ باز جن کو کہتے ہیں, انہوں نے دے ہیڈ ونڈ فال کہ روپیہ جو ہے بہت تیزی سے گرے گا, اور انہوں نے جناب سٹہ بازی کی. اس سے کتنا نقصان پہنچا, آئی لیو دس ڈیبیٹ فار سم ادر ٹائم. فار دا ٹائم بینگ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر انہوں نے پاکستان کے لیے ان 3 سالوں میں کیا کیا. کوئی بڑا نامور ہسپتال بنایا, کوئی یونیورسٹی بنائی, کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائی, کوئی جناب ایل این جی کا اضافی ٹرمنل لگایا, ایل این جی کو کوئی جو کیا کہتے ہیں جی وہ سٹاکس جس کو کہتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, شاید سٹوریج بنائی انہوں نے. اور حقیقت یہ ہے, میں ابھی آؤں گا جب پاور سیکٹر کے اوپر, تو بیکاز آف لیک آف اسٹوریج آف ایل این جی اینڈ ادر امپورٹنٹ ریزنز ہماری بجلی میں جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, میں اس کی طرف ابھی آؤں گا. انہوں نے کیا کیا ان 3 سالوں میں, مجھے بتا دیں, ماں سوائے
تختیاں لگائیں انہوں نے، ماسوائے انہوں نے فیتے کاٹے. اور میں آپ کو اگر ایک دو مثالیں دوں تو آپ کو یقیناً بطور اسپیکر آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ حیران بھی ہوں گے کہ کس طرح جا جا کر انہوں نے تختیاں لگائیں اور فیتے کاٹے ان منصوبوں کے اوپر جو کہ نواز شریف کے دور میں مکمل ہو چکے. چل پڑے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کام کر لیتے، مگر اس کے علاوہ قوم کو کچھ کر کے تو دکھاتے کہ بھئی ہم آئے ہیں نیا پاکستان بنانے. نیا پاکستان تو نہیں بنا سکے، تھوڑا بہتا ہم نے دال دلیا ہم نے کیا ہے. جناب اسپیکر، ان کا دامن کسی بھی ہر حوالے سے ان کا دامن عمل سے خالی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو مال بنانے کا شوق ہو تو وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ اصل بات یہ ہے جناب اسپیکر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دامن عمل سے خالی ہے، وگرنہ یہ بڑی جری قوم ہے. آپ اس کا ہاتھ لے کے چلیں تو آپ سے 10 قدم آگے چلنے والی یہ قوم ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور پھر جناب اسپیکر، لنگر خانے بنائے، مہمان خانے بنائیں آپ ضرور. حالانکہ یہ کام دنیا میں چاہے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا شمال ہے جنوب ہے، وہاں پر جو صاحب حیثیت فلینتھرپسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ غربا کے لیے وہ مہمان خانے میں بناتے ہیں، ان کے لیے دوائیاں بھی دیتے ہیں، ان کے لیے لنگر خانے میں چلاتے ہیں. اور ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں وہ جو سوپ سسٹم کا پورا بہت چرچا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پر بھی پاکستان میں صوبوں میں بہت اللہ نے جن کو وسائل دیے وہ یہ کام کرتے ہیں. حکومت بھی ہاتھ بٹائے، کوئی اس میں دو رائے نہیں، لیکن حکومت کا اصل کام تو ہے پالیسی میکنگ. حکومت کا اصل کام ہے کہ جو لنگر خانوں میں جو غریب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. The aim is not to raise army of beggars. The aim is to raise army of doers, nation builders. یہ ہے لنگر خانوں کا، یہ ہے اپنا جناب اسپیکر مہمان خانوں کا جو کانسیپٹ ہے. تو اگر آپ نے لنگر خانے بنا کر خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا ہے اور زراعت کو آپ نے تباہ کرنا ہے خدا نخواستہ، جو کہ میں ابھی اس کی طرف آؤں گا، اور آپ نے صنعت سازی کو تباہ کرنا ہے، آپ نے غربت اور بے روزگاری کو آگے لے کے جانا ہے، تو جناب اسپیکر اس طرح قومیں نہیں بستی، اس طرح قومیں تکڑی نہیں ہوتی، اس طرح قومیں جو ہیں وہ خوشحال نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 سال بعد یہ جو چوتھا بجٹ پیش ہوا ہے جناب اسپیکر، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر آدمی، ہر گھرانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا گھر، میری جیب خالی ہے، میں کہاں سے اپنے بچوں کا میں پیٹ پالوں، کہاں سے دوائی لے کے آؤں. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر وزیر خزانہ تشریف فرما نہیں ہیں. انہوں نے کہا، یہ ان کے آئی ایم کوٹنگ ہم، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایک گندم، کپاس، گنا اور دوسری فصلیں پیدا کرنے والا ایک بہت کامیاب ملک ہے اور ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، یہ انہوں نے کہا. مگر دوسرے سانس پہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ہیز بیکم اے نیٹ امپورٹر آف فوڈ آئٹمس، یعنی فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن گیا ہے. کتنا یہ ایک تلخ تضاد ہے جناب اسپیکر کہ آپ ایک سانس میں کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، اس کی بھی میں آپ کو ابھی میں گزارش کروں گا، اور دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ جناب وی ہیو بیکم اے نیٹ امپورٹر. ناؤ لیٹس ٹیک دا فرسٹ سچویشن کہ ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ رمضان، شہر رمضان میں 1 کلو آٹا اور 1 کلو چینی خریدنے کے لیے روزے کے ساتھ ہماری قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ لمبی لمبی قطاروں میں لگی تھیں، چلچلاتی دھوپ میں صرف 1 کلو اور آٹا چینی خریدنے کے لیے، اور
صرف 20 روپے بچانے کے لیے. کبھی آپ نے ایسی صورتحال دیکھتی آنکھ نے آج تک اس طرح کا دل ہلا دینے والا منظر نہیں دیکھا جناب اسپیکر, آج تک نہیں دیکھا. اور یہ ابھی ہوا ہے 2 مہینے پہلے. مجھے بتائیں کہ کہاں گئے ان کے دعوے؟ اور پھر اگر یہ بمپر کراپ ہوئی ہیں تو پھر آٹا 35 روپے سے 85 روپے پہ کس طرح پہنچ گیا؟ بمپر کراپ ہوئی جناب اسپیکر. تو پھر چینی جو کہ ہمارے دور میں 52 روپے سے اوپر نہیں گئی ایک پیسہ بھی, وہ 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی؟ یہ قوم کو ان کو بتانا ہوگا کس طرح چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ چپتے ہوئے سوال. ریونیو تھا 2018 میں, اس سے دگنا ہو گیا, دگنا ڈبل کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیکس ریونیو 3842 ارب روپے تک پہنچا. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل ہوا, یہ نہیں کہ وہ مکمل نہیں ہوا. یہاں پر تو بریکیں لگتی ہیں. اب پھر سنا ہے, آج میں نے اخبار میں پڑھا, دوبارہ وہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے ریویو, اور بجائے جولائی کے وہ شاید سپٹمبر میں کریں گے, آئی ڈونٹ نو. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ان کے دور میں 1 سے زیادہ مرتبہ اس کو بریکیں لگی ہیں. ہمارے دور میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ پورا مکمل ہوا جناب اسپیکر. ریکارڈ ترقی بھی ہوئی, جی ڈی پی 5.8 پہ گئی, سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے بھی کیے, اور گوادر کو پورے پاکستان سڑکوں کے ساتھ ملایا, اور پاکستان کو الحمدللہ ایک ممتاز پوزیشن دلوانے میں ہم کامیاب ہوئے. آج 3 سال بعد ہم دوبارہ ریورس گیئر لگ چکا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر یہ صدق کے دل کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اسی سٹرکچر کو فالو کرتے جہاں پر ہم نے 2018 میں حکومت ان کے حوالے کی تھی, تو آج پاکستان کی جی ڈی پی شرح نمو وہ 7% تک پہنچ گئی ہوتی, اور ہمارا جو حجم ہے اکانومی کا 313 ارب ڈالر جو 2018 میں ہم نے چھوڑا تھا, بدقسمتی سے آج وہ 296 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے, گر چکا ہے. وہ جناب اسپیکر 370 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہوتا اگر صرف یہ ان کو کچھ نہیں کرنا تھا. they just had to follow that track. مگر نقل کے لیے بھی عقل چاہیے جناب اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو فالو کرنے کی ان میں استعداد ہوتی تو یہ ضرور منزل تک پہنچ, اور ہم پوری طرح ان کا ساتھ دیتے. آپ کو یاد ہے, آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی تقریر میں نے کی تھی تو میں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی, کس طرح پایا حقارت سے میری اس بات کو ٹکرایا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا اٹ از ہسٹری جناب اسپیکر. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اب آئیں جناب اسپیکر کہ شنید یہ ہے, آنریبل منسٹر فائنانس نے کہا کہ اپنا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, ایک طرف یہ فرمایا انہوں نے. اب شنید یہ ہے اور بڑی ریلائبل انفارمیشن ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. 383 ارب روپے جناب اسپیکر. میں آئی ہوپ آئی ایم ایبل ٹو 383 ارب روپے. اب بتائیں کہ اگر 383 ارب روپے کے ٹیکس خدا نہ خواستہ لگ گئے تو غریب, یتیم اور بیوہ جس کی پہلے دوائی چھینی جا چکی ہے, جس کی روٹی آدھی ہو چکی ہے, جو بالکل اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے وہ زندگی سے لڑ رہا ہے اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کی زندگی اس حکومت نے کر دی ہے, وہ کس طرح زندہ رہے گا؟ وہ کس طرح اپنی جان بچائے گا اور اپنے بچوں کا وہ دودھ اور دہی لے کے آئے گا؟ جناب اسپیکر 383 ارب روپے. اور ان نئے ظالمانہ ٹیکس میں خام تیل اور ایل این جی کے اوپر 17% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. 17% سیلز ٹیکس لگایا ہے, 17%. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک مہنگائی کی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. وہ تو پہلے ہی ایک قیامت صغریٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں, غریب آدمی اور یتیم اور بیوہ اور طالب علم اور مزدور. پہلے ہی 3 سالوں سے وہ بے حال ہو چکے ہیں, ہر چیز ان کی چھن گئی.
لٹ گئی، اور اب یہ نئے ٹیکس لگا کر ان سے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ ایک گدھے پر چوڑیاں لدی ہوئی تھیں، تو وہ بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک آدمی میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا، اس نے اس کے اوپر ڈنڈے سے اس کے اوپر جو تھا مارا. اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے چوڑیاں تھیں اب کچھ نہیں. یہ غریب آدمی کا اس وقت یہ حال ہے، وہ نچوڑا جا چکا ہے. ہی از ایبسلیوٹلی پاپر. تو جناب اسپیکر، کوئی خدا کا نام مانے، اللہ تعالیٰ بڑے وسائل پیدا کر دے گا، لیکن یہ ٹیکس جو ہیں لگا کر یہ ہم خدا کی ناراضگی حاصل کریں گے. ان کی بددعائیں جو پہلے ہی آسمانوں تک پہنچ کر آسمانوں کو چیر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے جو دودھ، دہی اور ڈیری جی ایس ٹی 17% پر لے جانے کی چنید ہے. غریب آدمی تو پہلے دہی اور روٹی سے گزارا کر رہا ہے، اب آپ اس کا دہی بھی اسے چھیننا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ ظلم نہ ہونے دیں. اسی طرح چینی کے اوپر بھی مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں، میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کے کے پی کے میں جو کسان جو بڑا دن رات محنت کرتا ہے پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، اس کے لیے تو انرجی جو ہے وہ چینی ہوتی ہے. وہ چائے میں ڈال کر یا لسی میں ڈال کر وہ چینی پی کے وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں توانائی آ گئی. اب آپ اس کی توانائی جو ہے اس کو بھی آپ اس سے چھین رہے ہیں. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ اور پھر اضافی شنید ہے کہ 120 ارب روپے کے اضافی انکم ٹیکس عائد ہونے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے جناب اسپیکر، انکم سے محروم لوگ مگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس ادا کرنا ہے. انکم ٹیکس کتنا ظلم ہے. انکم ان کی ہے نہیں اور ٹیکس کا کلہڑا ان کے اوپر آپ چلانے جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، شنید ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر یہ پیکج تھرو ہو رہا ہے تو اس میں کچھ جو پاورز ہیں وہ میڈیٹ کر رہی ہیں. تو پھر ہمیں اس ہاؤس میں جناب اسپیکر ہمیں بتانا چاہیے، اس ایوان کو، بوتھ سائڈس آف دس آنریبل ہاؤس، ادھر بھی اور ادھر، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں. کیا آئی ایم ایف نے اس بجٹ کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کی بھی شرائط ہنوز کو باقی ہیں؟ اور کیا اگر کوئی پاور کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ کون ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ جناب اسپیکر، یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب یہ ایک بہت ہی معزز ہاؤس ہے. اگر اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لینا تو کس کو اعتماد میں لینا ہے؟ مگر کیا کیجئے کہ چاہے یہ ہو، چاہے افغانستان ہو، یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے فلسطین ہو، یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے کشمیر ہو، یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے مہنگائی کی بات ہو، یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا آپ بے روزگاری کی بات ہو، یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا اس ملک کے اندر بے روزگاری نہیں اور آپ دیکھیے کہ بے گھروں کی بات ہو، یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، اس طرح تو ملک نہیں چلتے. چاہے کرونا کی بات ہو، یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، ان کا کام ہے کہ آ کے ہاؤس کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں، یہ چیلنجز ہیں، اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. دس از ون آف یور primary responsibility to create consensus. Reach out to Bilawal Bhutto, reach out to Maulana Asad, reach out to each and every member of this honorable house to create consensus for Pakistan, for the sake of Pakistan, for the people of Pakistan, poor of Pakistan, widows of Pakistan, orphans of Pakistan. مگر اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے ایمانداری کی بات ہے، دل گردہ چاہیے، صبر اور تحمل چاہیے، برداشت چاہیے. یہ ڈیموکریسی ہے. دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ. یہ فیشزم نہیں ہے.
کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں. آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لیے بھی آپ یقین کریں جناب اسپیکر اپنے کسی کی منت کرنی پڑتی ہے فار دا سیک آف دا کنٹری, پاکستان کے لیے. اور میں پاکستان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں جسٹ ٹو ایکسپلین دا پوائنٹ کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا, اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا, آؤ پاکستان کے لیے کام کرے. جناب اسپیکر, آج میں آپ کو تصویر کا ایک نیا رخ تو نہیں, وہ بڑا جانا پہچانا رخ ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں کس طریقے سے جناب اسپیکر کنٹینر سے کھڑے ہو کے دعوے کیے گئے. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ واٹ آئی آلریڈی سیڈ کہ 3 مہینوں میں کرپشن ختم کر دی جائے گی. آئی مین کوٹ ان کوٹ کہ ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے $300 ارب وہ ہم واپس لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر, میں آپ کو چند بالکل irrefutable مثالیں دینا چاہتا ہوں. وہ تو 3 مہینے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک پروگرام ہے پنجاب لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم جو کہ نواز شریف کے دور میں قائم کیا گیا. یہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ فرد جو ہوتی ہے زمین کی, لینڈ, اس کو فرد کہتے ہیں, میوٹیشن. آپ جانتے ہیں کہ پٹواری جو تھا وہ اپنا جو کوئی آنےسٹ پٹواری, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن پٹوار کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے 50,000 روپیہ, لاکھ روپیہ بھی اس کی رشوت چلتی تھی, اور کئی دن یا کئی ہفتے اس پر لگ جاتے تھے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ورلڈ بینک کے ساتھ یہ پروگرام مجھے آج بھی یاد ہے 14 ارب روپے میں مکمل کیا. اس کا پنجاب کے 5 کروڑ اپنے جو دیہی آبادی اس کو فائدہ پہنچا. سینٹرز کھل گئے, فردیں ملنا شروع ہو گئیں. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ اس کو KPK کے آپ اسپیکر تھے, میں کہا کرتا تھا کہ ہم نے یہ پٹوار کلچر کا خاتمہ کر دیا ہے. جناب اسپیکر, یقین کریں کہ وہ سارا سسٹم, اس میں نئے آفیسرز آئے, میرٹ پہ ٹرینڈ آفیسرز آئے, ان کو لگایا, اور پٹواری تحصیلدار کی بھرتی میں نے ختم کر دی. آج پٹواری واپس آ گئے, آج تحصیلدار واپس آ گئے, اور وہی کرپشن کا کلچر دوبارہ جاری و ساری ہے. میں نے کبھی اس طرح کی جناب اسپیکر بات نہیں کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے چلانے والے جو سرکردہ لوگ ہیں وہاں پر دن رات DPO, ڈپٹی کمشنر, AC, SHO کی تبدیلی کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت کا پروگرام, بازار گرم ہے وہاں پہ. آپ یقین کر لیں جناب اسپیکر, میں بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں, آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور جناب وہ واپس وہی پٹواری, وہی I have nothing against پٹواری سسٹم, but I am against the system, پٹوار کلچر. جی پلیز. پھر آپ جناب اسپیکر میرٹ کی بات کر لیں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ عمران خان نیازی صاحب میرٹ کے بہت دلدادہ ہیں اور بڑا زور دیتے رہے کنٹینر پہ بھی, اس کے بعد بھی. آج 3 سال بعد آپ دیکھیں کہ میرٹ کے حوالے سے کتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. آپ 3 سال بعد دیکھ لیں کہ ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے IG پولیس بدل گئے, ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے چیف سیکرٹریز بدل گئے. میں باقی صوبوں کو کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف دا فیکٹس اوور دیئر, بٹ میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون پروونس ویئر آئی ایم فلی اویئر واٹس ہیپننگ, کہ وہاں پر ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے ہیلتھ سیکٹریز بدل گئے, ایک صوبے میں ان 3 سالوں میں کتنے آپ کے ایجوکیشن سیکٹریز بدل گئے. اب بتائیے کہ اگر ایوریج ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ AC کو بدلیں گے, آپ ایک SHO کو بدلیں گے, آپ ہر چھٹے مہینے میں ایک سیکرٹری کو اور چیف سیکرٹری کو اور IG کو بدلیں گے, تو کام خاک ہو رہا ہے. اور رہی بات میرٹ کی, تو جناب اسپیکر
وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن. جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے بدلے تجوریاں بھری جا رہی ہیں, تجوریاں. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی خطا کار انسان ہوں. اس ہاؤس میں نہیں, پورے پاکستان میں میں سب سے زیادہ خطا کار انسان ہوں, اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں ان مائی انڈیویژول کیپیسٹی. لیکن بطور صوبے کے ایک خادم کے کہیں اپنا کوئی نوٹس میرے میں نہ آیا ہوگا, جہاں پر نوٹس آیا تھا بھرپور ایکشن لیا. بٹ آئی کین سے وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ پنجاب میں 10 سالوں میں لاکھوں ٹیچرز بھرتی ہوئے, ہزاروں سپاہی بھرتی ہوئے, ہزاروں ASIs بھرتی ہوئے, ہزاروں سب انسپیکٹرز بھرتی ہوئے, اپنا نرسیں بھرتی ہوئیں, ڈاکٹرز بھرتی ہوئے. جہاں اسپیکر نوئنگلی, دیکھنا انوئنگ تو بات ہو سکتی ہے, نوئنگلی ان لاکھوں بھرتیوں میں اگر ایک یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں پر ڈنڈی ماری گئی تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہو گیا. جناب اسپیکر, یہ تھا وہ نیا پاکستان جو عمران خان نیازی صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے بتایا کرتے تھے قوم کو. اور یقیناً قوم نے ایبزارب کیا, کوئی شک نہیں ہے, ایبزارب کیا کہ پتہ نہیں واقعی پچھلے دہائیوں میں کیا لوٹ مار ہوئی, کیا کچھ ہوا ہے, ایبزارب کیا. مگر ان 3 سالوں میں جناب اسپیکر جو میرٹ کا جو حشر ہوا ہے اور جو ٹرانسپیرنسی کا جو حشر ہوا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی 72 سالوں میں. اگر کسی اور کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی تو شاید اتنے آئی بروز ریز نہ ہوتے جناب اسپیکر, اتنے لوگ متوجہ نہ ہوتے. لیکن جس شخص نے بار بار کہا کہ نیا پاکستان اور سونامی آئے گی, سونامی جناب اسپیکر آئی ہے, مہنگائی کی سونامی نے یہ بہا کے لے گئی ہے غریب آدمی کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, طالب علموں کو, مزدوروں کو, ہاریوں کو, کسانوں کو. یہ سونامی بہا کے لے گئی ان کی مہنگائی کے حوالے سے, اور خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئی ہے. اور دوسری بات کہ میرٹ بیسڈ اپائنٹمنٹس, کرپشن کا خاتمہ, میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں, میں نے کسی کا نام نہیں لی, لیکن یہ ارریفیوٹیبل بیسس پہ میں بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر. اور پھر باقی جو ہیں پاکستان کا حصہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں, KP کو آپ بہتر جانتے ہیں, میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. پھر دیکھیے جناب اسپیکر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی طرف کوئی آنے کا نام نہیں لیتا تھا. 2013 میں, بلکہ یہ 2005-4 سے 3 سے جو دہشت گردی کی ایک لہر بڑھتی جا رہی تھی پورے پاکستان میں, اس نے تباہی مچا دی تھی. کون سا صوبہ ایسا نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نے بے گناہ لوگوں کو شہید نہیں کیا, مارا نہیں. کون سا شہر, کون سا قصبہ, کون سا ٹیلا, کون سا پہاڑ, کون سا ریگستان پاکستان میں نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نہیں ہوئی, اور 70,000 لوگ اس کا نشانہ بنے. اور پھر 2014 میں آپ نے دیکھا جناب اسپیکر کہ کس طرح یہاں پر PTI کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا. 6 مہینے پاکستان اسلام آباد سے بند رہا. ڈی چوک جو ہے وہ وہاں پر ڈی چوک میں 6 مہینے پاکستان کا وہاں پر دھرنے کے ساتھ دھرن تختہ ہو گیا ہماری معیشت کا, ہمارے نظام کا. اور جناب اسپیکر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کے صدر, ہمارے ایک انتہائی دوست ملک کے صدر شی جن پنگ, وہ پاکستان آ رہے تھے ستمبر 2013 میں, I'm sorry 2014 میں. اور بہت خطرہ لاحق تھا کہ ان دھرنوں کی وجہ سے کہیں ان کا دورہ مؤخر نہ ہو جائے. ایک رات, اٹ واز اے ویری ڈارک پچ نائٹ, مجھے رات کے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے مجھے بتایا کہ
پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے. جناب اسپیکر, میں سکتے میں آ گیا, ناٹ بیکاز آف اینی پرسنل تھنگ. پاکستان کے غریب عوام کا ایک ان کی خوشحالی کا دروازہ کھل رہا تھا. وہ تالا جو تھا, یہ جو ترقی یہاں پر مفقود کر دی گئی تھی, وہ کھل رہا تھا, اور چشمے پھوٹنے جا رہے تھے. باغ وہاں پر پھولوں کی مہک ترقی کی وہ اپنا پھوٹنے جا رہی تھی. اگر اس کو روکا گیا تو اس سے بڑا صدمے کی بات اور کیا ہو سکتی تھی. قصہ کوتا بڑی کوشش ہوئی, اینڈ میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا, مناسب نہیں ہے, لیکن I can say without any fear of contradiction کہ بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان نیازی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو منانے کی کہ آپ خدا را پاکستان کے نام پر 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں. منت کی گئی ہر طرف سے. I know this for a fact because I was witnessing those very crucial moments myself. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم یہ کریں گے صدر چین یہاں سے گزریں تو ہم نعرے نہیں لگائیں گے. اندازہ کریں گے آپ کہ ایک ملک جو پیکج لے کے آ رہا ہے اور without going to any kind of point scoring at all,